جی جناب، آپ کا شکریہ کہ ہم جب بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ہمارے لیے نکالتے ہیں، ہمارے سننے والوں کے لیے نکالتے ہیں، اور پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی اچھی باتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جی جناب، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز میں جیسے میں نے اخلاق، پیار اور محبت کا ذکر کر رہا تھا، اور اس کا تعلق جیسے میں نے کہا کہ کسی خاص شعبے کے ساتھ، کسی خاص شخص کے ساتھ نہیں ہوتا، تو عام زندگی میں ہم اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جن کو اگنور کر دیتے ہیں، جو اخلاق، پیار اور محبت ہے، اس کا تعلق بھی اگر ہم دیکھیں صحیح معنوں میں، گہرائی میں جائیں تو میڈیکل کے شعبے کے ساتھ اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو جناب آپ نے مجھے لگتا ہے پورے دن کا پروگرام دے دیا بالکل، یہ ٹاپک آپ ایسا اسے ہے کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کے شعبے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جی اسے تھوڑا سا دوسرے تناظر میں دیکھتے ہیں، دوسرے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں۔ اخلاق، پیار اور محبت، یہ تین چیزیں آپ نے کہیں۔ جی جی میرا خیال ہے کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہوگا جس میں سے آپ یہ نکال دیں جی جی اور پھر جو ہے وہ شعبہ باقی رہ جائے۔ بالکل صحیح۔ کسی بھی شعبے کو آپ لے لیجئے، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو لے لیجئے، جی جی یہ چیزیں اس کی جو ہے نا اس کی کارکردگی کو، اس کے اندر جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جی جی ان کے آپس میں جو مربوط کر رہی ہے چیز، جی یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کا آپ کہہ لیجیے بہت عمل دخل ہے۔ بالکل اور میں تو جو اس سے بھی زیادہ بیسک لیول پہ جایا کرتا ہوں۔ میرا اپنے بے شک میں نے آپ کو تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا اور آپ کو بات شروع کر چکے تھے، لیکن میرا فیوریٹ ٹاپک آپ نے میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹیلی پیتھی کا رجحان بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ جی جی بالکل کہ آپ نے ٹاپک ہی وہ خود سے سلیکٹ کر دیا۔ دیکھیے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، اسے اس طرح سے دیکھیے، جی جو کسی بھی انسان کی زندگی میں سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ماں کی گود ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جی جی اور اس کے گھر کا آنگن ہے۔ جی جی تو اگر اخلاق، پیار اور محبت، یہ چیزیں وہیں سے، اس بیسک انسٹیٹیوٹ سے اگر وہ شروع نہیں ہو رہی ہیں، جی وہاں نہیں ہے، تو پرہیپس آپ دیکھیے کہ اس کا ہمارے سماج پہ، ہمارے معاشرے پہ، ہمارے لوگوں کے رجحانات پہ، جی ہمارے لوگوں کے آگے چل کے جو دوسرے لوگ ساتھ اس کا آپ کہہ لیجیے برتاؤ ہے، جی اس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جی اور رہی بات، کیونکہ آپ نے سوال بھی پوچھا تو میں نے آپ کے سوال کا جواب بھی دینا ہے، تو میڈیکل میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، آپ ایک ڈاکٹر سے ملیے، جا کے 2 سے ملیے، 3 سے، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی ڈاکٹر کے والے سے ملنا پڑے، لیکن آپ یا آپ کے مریض یا میرے مریض جی کس ڈاکٹر کو پسند کریں گے؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کسی بھی مریض جو بہت ڈاکٹر سے خوش ہوتا ہے، وہ کیا جملہ کہے گا؟ وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر نے میری بات بڑے غور سے سنی، بالکل صحیح، میری گل بڑی دھیان نال سنی سو۔ بالکل صحیح۔ آگے چلیے، کیا یہ ہمیں عام طور پہ سننے کو نہیں ملتا؟ یار ڈاکٹر نے جب میری بات سنی، یار ادھی بیماری تو اتنے مک گئی۔ صحیح، یہ کیا تھا؟ یہ اس کا برتاؤ تھا، صحیح۔ یہ اس کا اخلاق تھا، یہ اس کا پیار تھا۔ بیماری تو کہیں دور، اس کے بعد کہیں پہلے میں نے آپ سے سلام دا ہوئی، میں نے پوچھنا ہے، میں نے حقیقت لینی ہے، میں نے ہسٹری لینی ہے، میں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، میں نے تشخیص کرنی ہے، اس کے بعد علاج شروع ہوگا۔ صحیح۔ جو مریض کے اندر داخل ہوتے ہی میری ڈاکٹری جو شروع ہو گئی ہے، وہ یہ کہ ہاں جی کیسے آنا ہوا، شہزادہ صاحب آج کیسے آنا ہوا، جی اسلم صاحب کیا حال ہے؟ تو اسلم صاحب نے دیکھنا ہے، انہوں نے کہنا جناب حسن صاحب نے دیکھنا ہے، انہوں نے کہنا جی مجھ سے حال پوچھا۔ صرف آپ کی گفتگو، صرف آپ کا ایک اخلاق جو ہے، جی وہ اس کے جو اندر کا ماحول ہے، جی وہ اس کو ٹوٹلی تبدیل کر رہا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ڈاکٹر نے پاؤں اجے علاج تو نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نے گل میری بھی سن لی۔ میں آپ کو اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، تو میں بچوں میں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ان کے اندر ہم یہ کمیونیکیشن سکلز جو یہ کرواتے ہیں پروگرام، اور کمیونیکیشن سکلز اگر میں آپ کے لیے یا میں اپنے سامعین کے لیے جو ہے ترجمہ کروں تو وہ اسی طرح سے ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان گفتگو کس طرح سے ہونی چاہیے۔ صحیح۔ یہ سکلز جو ہیں
اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جی تو اس کے بارے میں بتایا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کا جو اخلاق ہے، جو اس کا برتاؤ ہے، جو صرف اس کا لہجہ ہے، جو اس کے گفتگو کرنے کا انداز ہے، جی صرف اگر وہی ٹھیک ہو جاتا تو پیشنٹ جو ہے آپ کہہ لیجیے 50% سے زیادہ وہی ٹھیک ہو چکا تھا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ایک گاؤں کی ایک بوڑھی سی اماں، بوڑھے سے بابا جی ڈاکٹر پتر ٹوٹیاں لا کے دے ویک. اچھا آپ کو پتہ ہے ٹوٹیاں جو ہیں، یہ اسٹیتھوسکوپ جو ہے کیا ہے، یہ ہم صرف دھڑکن سننے کے لیے سنا ہے. اور ہم نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے، پتر تو ٹوٹیاں لگی تو سکون جا آ گیا، ادھا تے ارمان بھی اتنے ہی آ گیا. مریض سے سنا ہم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. بنیادی طور پہ آپ جب اپنے مریض کو، آپ جب مریض کے اٹینڈنٹ کو جو آپ کے پاس ایک پریشانی لے کے آئے، جب آپ اسے ٹچ کرتے ہیں، جب اسے چھوتے ہیں، تو آپ اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں. صحیح. آپ اس کے لیول پہ آ رہے ہیں. جی جی. اس لیے ڈاکٹر نہ صرف ڈاکٹری کا پیشہ، ڈاکٹری کا انسٹیٹیوٹ یہاں، بلکہ آپ اسے جس شعبے میں لیتے جائیے، اخلاق، پیار اور محبت، یہ زندگی کو جینے کا، زندگی کے جو اس کے اندر جو رنگ ہیں، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی چاشنیاں رکھی ہیں، اس کو سمونے کے لیے اپنے اندر یا معاشرے میں دینے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ 3 انگریڈینٹس ہیں، یہ اس کے اندر موجود ہوں. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر میں آپ کو سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ کی میں نے بات کی تھی، وہ تھی ماں کی گود، وہ تھا گھر کا آنگن. اگر وہاں پہ آپ دیکھ لیجیے وہاں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو وہ گھر، وہاں کے بچے آپ کو پتہ ہے وہ چڑچڑے بھی ہوں گے، جی ماحول وہ جھگڑالو بھی ہوں گے، بالکل وہ معاشرے میں اریٹیشن کا باعث بھی بنے گے. اور اگر یہی چیز آپ نے کہا ڈاکٹری اور اس کا کیا تعلق ہے، یہی چیز اگر میرے اندر یا میرے ڈاکٹروں میں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، وہاں بھی جو ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ہے اس میں تھوڑا سا چڑچڑا پن آئے گا، اس میں تھوڑا سا شکایت کا عنصر آئے گا. اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو مریض کو ٹھیک ہوتے ہوئے یا اس کے لیے شاید بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے، شاید ہمیں بہت زیادہ اور جو ہے نا معاملات کو درمیان میں لانے پڑے ہیں، یہ دوائی، یہ نسخہ، یہ اس کا سمجھانا. لیکن اگر آپ ایک مریض کے ساتھ اخلاق سے، پیار سے بات کرتے ہیں تو آپ یقین کیجیے، میں نہیں کہہ رہا، مریض کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر نے ہنس کے گل کی تھی، ماننا ادھر مانتے اتھے ہی آ گیا. تو اتنا ایک تعلق ہے، اور اس سے آپ زندگی کے کسی شعبے پہ لاگو کر کے دیکھ لیجیے. یہ 3 چیزیں بنیادی انگریڈینٹس کی. میں نے کہا جی آپ نے تو آج کا محفل چرا لی ہے، ٹاپک لے کی چرا لی. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ مریض جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس طریقے سے جب اس کے ساتھ بہیو کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈسکریج کرنے کے بجائے اس کو انکریج کرتے ہیں، اس میں ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں جی حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، حوصلہ کس سے ہمت آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ اسے اخلاق سے بات کریں، آپ اسے انوائٹ کر لیں، جی جی اماں جی بتائیں کیا ہوا، بابا جی دسو کی ہوا. تو کیا ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ اس کی بات کو، اس کی شکایت کو، اس جو تکلیف کے ساتھ آیا ہے، جو اس کے ساتھ پرابلم ہے، اس کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اخلاق جو ہے پہلی سیڑھی ہے جس پہ آپ قدم رکھ کے باقی کے مسائل کو حل کرنے کی طرف جو ہے چلتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا میرا خیال ہے سوشل ورک بھی ہے، اور یہ سوشل ورک کا جو لفظ ہے میرا خیال ہے اس کو بھی ہم اگر ریلیٹ کریں تو اس کا بھی تعلق کسی شعبے کے ساتھ نہیں، انسان اور انسانیت کے ساتھ ہے. اور ہر شعبے میں رہ کے بندہ جو ہے سوشل ورک کر سکتا ہے، ہر شعبے میں رہتے ہوئے سوشل ورک کر سکتا ہے. اور سوشل ورک جو شروع کہاں سے ہوتا ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح. وہ یہاں سوسائٹی کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں کیونکہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ دیکھ نہیں رہے، سن رہے ہیں. آپ نے یہ جو بڑا اچھا ایک ایکسپریشن جو شہزادہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ لسنر جو ہیں وہ سن رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے. تو میں نے یہ بات کرتے ہوئے، میں نے جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو جیسے وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو میں نے اسی طرح سے اپنی سینے پہ ہاتھ رکھا، میں تھوڑا سا میں آگے کو جھکا، تو میں نے یہ کہا کہ جی بالکل یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیے، جب آپ نے اخلاق کی، پیار کی اور محبت کی بات کی تھی، میرے اس جسچر سے مطلب کیا تھا؟ جی ہماری جو ہے نا، ہمارے جسچرس، ہماری حرکات و سکنات یہ بولتی ہیں. صحیح. ایک ٹاپک ہے جس کو ہم بولتے ہیں باڈی لینگویج. بالکل. یہ باڈی لینگویج کیا ہے کہ آپ نے
آپ زبان سے خاموش رہے، آپ کا جو جسم تھا، آپ کی جو حرکات تھیں، آپ نے جس طرح سے ایکٹ کیا، آپ نے چہرے پہ جو تاثر لائے، آپ نے جو ہاتھ آگے کیا، آپ نے کسی دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھ، کیا ہوا، کیسے ہوا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ باڈی لینگویج ہے. جی. تو میں نے جو آپ سے کہا نا کہ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جی. بنیادی طور پہ پرابلم کو دیکھیے کہاں شروع ہو رہی ہے. ہم جب ان 3 چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان 3 چیزوں کو اپنی سوسائٹی میں، جی. آپ نے لفظ سوشل بولا، سوشل سوسائٹی سے بنا نا، جی. ہم اسے سوسائٹی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے سوسائٹی کو ذرا ڈیفائن کریں. سوسائٹی کیا ہے؟ میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے پروڈیوسر بیٹھے ہیں، ہمارے انجینئر سے بیٹھے ہیں، یہ ایک سوسائٹی نہیں بن گئی. جی جی بالکل. سوسائٹی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک ایک فرد کو مل کر. نہیں، میں نے کہاں سے شروع کی تھی جناب؟ جی. میں نے کہا جی میں بیٹھا ہوں، بالکل آپ بیٹھے ہیں، جی. تو ہم سب society- معاشرہ ہیں. ہم سب معاشرہ ہیں. لیکن پھر دوبارہ غور کی، جملہ تو میرے سے شروع ہوا تھا. جی. تو اس میں سب سے بنیادی جو رول ہے اخلاق، پیار اور محبت میں، وہ بھی کس کا ہوگا؟ وہ بھی میرا ہوگا. جی. ہم تبدیلی کی بہت بات کرتے ہیں، ہم معاشرے کے اوپر انگلی بہت اٹھاتے ہیں، ہم تنقید کی بہت بات کرتے ہیں. جی. جی. یاد رکھیے، تبدیلی، تنقید، موٹیویشن، انسپائریشن، اخلاقیات، جی. محبت، پیار، یہ آپ کو شاید سوسائٹی میں ڈھونڈنے کی بجائے یہ اس میں ڈالنا ہوگا. جی. جی. یہ اپنے آپ سے، جو آپ نے کہا نا ایکسپلین کیجیے، جو میں نے یہاں چھاتی پہ ہاتھ رکھا، میں تھوڑا سا ایسے جھکا، یہ یہاں سے شروع کیجیے کہ میں ہوں نا، اپنے آپ سے شروع کیجیے. میں اس کی بڑی چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی 100% معاشرہ جو نا، بالفرض میں حالانکہ آپ کے ساتھ جب بھی بیٹھا ہوں تو میں نے کہا جی تھنک پازیٹیو. بالکل. تو میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ معاشرہ 100% بھی خراب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہاں تھنک پازیٹیو کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ایک میں تو ٹھیک ہوں نا. بالکل صحیح. ذرا اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر یہ ایک سوچ آنے دیجئے کہ میں ٹھیک ہوں، بالکل میں صحیح. محبت سے بات کر رہا ہوں، میں پیار سے بات کر رہا ہوں. بالکل. اور کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے 100% لیا ہوا تھا، جی. اب وہ 100% نہیں، اب وہ 99% رہ گیا، 1% اس میں سے ایک ٹھیک ہو گیا. صحیح. تو اس کا آغاز جو ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد نہیں دیکھنا، اس کے لیے اپنے اندر جھانکنا ہے، بالکل اپنے صحیح. اندر دیکھنا ہے. اور تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس کے ثبوت کے طور پہ یہ بھی کہوں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں عام زندگی میں، جیسے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جی معاشرہ غلط ہے، معاشرہ خراب ہے، تو ہمیں بالکل اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے. یہ ہم دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہم خود ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں معاشرہ بھی ٹھیک میں نہیں. اس کی اگر ہم صحیح ہو جائیں. جی. اور ایک شعر اگر آپ کی پلیز اجازت پلیز ہو پلیز جناب، کہ ہم تو کیوں بدلنا چاہتے ہو شہر کو، اب تمہیں خود کو بدلنا چاہیے. اب تمہیں خود کو بدلنا چاہیے. جی. میں اس میں اب بھی نہیں، اسے شروع سے ہی مجھے اپنے اس کی ایک اور بڑی میں آپ کو ایک اور جہت بتا دیتا ہوں، پرسپیکٹو بتا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اب بے شک میرے سامعین دیکھ نہیں رہے، ذرا اپنی انگلی کیجئے نا کسی دوسرے، تم ایسے ہو، جی بالکل. معاشرہ ایسے ہو گیا، اور 3 انگلیاں اپنی طرف. 3 انگلیاں اپنی طرف ہیں جناب. 3 تو مجھے اپنے اوپر 3 گنا زیادہ اگر میں کوشش کرتا ہوں تو وہ جو ایک انگلی اٹھی ہے معاشرے کی طرف، وہ انگلی جو ہے وہ رک جائے گی. تو پھر وہی بات آ جائے گی. جی. جی. اسٹے پازیٹیو اس طرح سے کہ میں نے اس میں معاشرے میں، میں نے اپنے گھر میں، میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں، میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، میں نے اپنی جہاں میں کام کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا، پہلے اس پہ میں بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں معاشرے کے پیچھے جانا وہ لٹھ لے کے تو پڑھوں گا. تو میں اس لیے کہتا ہوں اسٹے پازیٹیو کہ یہ آپ کو اپنے آپ سے اس کا آغاز کرنا ہے. بالکل صحیح. اور آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی اس حوالے سے میں بات کروں گا، ہماری گفتگو کے دوران آپ نے جسٹس کا ایک لفظ استعمال کیا، جیسے آپ نے یہ اشارہ کر کے ایکسپریشن دیے تھے. بالکل. اچھا، اس حوالے سے میں ایک چیز جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا، آپ بھی شاید میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بہت سے مریض آپ کے پاس اس طرح کے بھی آتے ہیں جو لاغر قسم کے، جو آپ کی جن کی قوت سماعت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور ان کو آپ اشارے کے ساتھ اور اسی طرح کے جسٹرز کے ساتھ آپ ان کو جب اس طرح کے تاثرات دیتے ہیں، یعنی وہ آپ ان کو جتنا مرضی بولتے ہیں ان کے سامنے، ان کو آواز چونکہ نہیں آتی، ان کی قوت سماعت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ سننے کی اتنی زیادہ قوت نہیں رکھتے ہوتے،
تو جب آپ اشارے سے ان کو اس طرح کریں گے وہاں اشاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ چیز کام کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ڈیف اینڈ ڈمب جو ہیں، جو وہ بچے اسپیشل بچے، اب تو ہم نے لفظ جو پہلے کبھی یوز کیا، میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا جی چاہتا، اسپیشل، ہم انہیں اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں۔ دیکھیے اسٹے پازیٹیو جو ہے اس سے آپ کو اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے، جی میں ان کے لیے اسپیشل سے پہلے لفظ یوز کیا جاتا ہے، مجھے وہ بھی لاتے ہوئے اپنی زبان پہ آپ نے دیکھا کہ مجھے تھوڑی سی لکنت کا، مجھے تھوڑا سا جی الجھن کا، کیوں؟ اسے اپنی عادت بنا لیجیے، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے اسٹے پازیٹیو کا۔ آپ کی زبان سے کوئی نہیں والا لفظ، کوئی کم تر لفظ ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا بھی تعلق اخلاق، پیار اور محبت اس کے کا ساتھ تعلق بنیادی۔ میں پھر آپ مجھے بات کو تھوڑا سا پھیلانے میں اس کا تعلق ایک اور جگہ پہ بھی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ سامعین دیکھیے گا، سورہ 3 شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھاتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین، اور چوتھی وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد میرے اور آپ کے بارے میں رب تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالکل میں اور آپ احسن تقویم سے بنائے گئے۔ جی آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا مجھ سے، تو یہ شروع ہی مجھ سے ہے۔ کیوں؟ میں اللہ تعالیٰ کی احسن تقویم، آپ کیوں سے اشرف المخلوقات کیوں کہتے ہیں؟ جی اشرف، تو جو مخلوقات میں سے اشرف ہوگا، پھر اس کے جسم سے جو چیز ادا ہونی ہے جی وہ بھی اشرف ہی رہے گی، بالکل، وہ چاہے گفتگو ہو، وہ چاہے عمل ہو، جی وہ چاہے باڈی لینگویجز کے مختلف جو ہے نا وہ شکلیں ہوں۔ جو دیکھیے جو ڈیف اینڈ ڈم بچے ہیں، جو اسپیشل بچے ہیں، ان کو کبھی اپنے ایکسپریشن جو ہے نا اظہار کرتے دیکھا کیجیے۔ ایکسپریشن کے لیے، اظہار کے لیے، یہ میری اور آپ کی غلط فہمی کہ ہمیں صرف زبان کی ضرورت ہے۔ بالکل، کبھی بلی کو اپنے بچے سے پیار کرتے دیکھا ہے؟ وہ تو بول کے نہیں کر سکتی۔ کبھی بھینس کو بچڑے سے پیار کرتے دیکھا ہے؟ آپ کسی بھی جانور کی مثال لے لیجئے، ان کی زبان، اس لیے کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ اخلاق جو ہے وہ آپ کے ہر عمل سے جھلکنے والی چیز ہے۔ بالکل، اور اسپیشل لینگویج کا، یہ اسپیشل بچوں کا آپ نے بات کی، آپ نے ضعیف جی مریضوں کی بات کی، آپ نے ان مریضوں کی بات کی کہ جو اونچا سنتے ہیں۔ دیکھیے اونچا سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے باقی ساری حصے، تکلیف کی، چھونے کی، دیکھنے کی، وہ ساری حصے اسی طرح سے انٹیکٹ ہیں۔ تو بحثیت ڈاکٹر، مجھے اس، یا بحثیت آپ کہہ لیجیے معاشرے کا ایک فرد ہوتے ہوئے، جی مجھے اس چیز کا فہم ہونا چاہیے، مجھے اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ بھلے وہ اونچا سن رہے ہیں، جی بھلے وہ موو نہیں کر سکتے، لیکن باقی کی حصے ابھی ان قائم کے ہیں۔ ساتھ قائم ہیں۔ جی بالکل، تو وہ میری اور آپ کی، بلکہ وہ اس وقت اگر کوئی ایک حص گئی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زود رنج بھی ہو گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے ان کی میرے اور آپ کے اوپر نظر پہلے سے زیادہ کہ دیکھو اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، جی جی تو وہاں پہ انہیں ہمارے جو اخلاق ہیں وہ زیادہ ضرورت ہے۔ زیادہ ضرورت ہے اس جی کی، بالکل، زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جی ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا جو شعبہ ہے جی وہ آپ برن یونٹ کے ساتھ جی آپ کا بالکل، تعلق جی ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں آپ الائٹ ہاسپٹل میں، یہ ایک بڑا اہم شعبہ ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارے کچھ لسنرز جو ہیں وہ، چونکہ آپ کے انٹروڈکشن میں میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا، اور پھر جو ہمارے سننے والے آپ کو پہلے بھی آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام رابطہ میں، تو انہوں نے آپ کے شعبے کے حوالے سے بھی کچھ کویشچن جی بسم اللہ، پوچھے ہیں، تو وہ بھی بالکل، ان کے جواب بھی ہم چاہیں گے کہ وہ آپ ایکسپلین کریں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور انہوں نے ایک کویشچن پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک بچہ ہے اس کا، اور اس کی موٹر سائیکل کے سائلنسر سے اس کا پاؤں جل گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا خون نہیں رکتا۔ خون نہیں رکتا، تو یہ اب اسے جلے ہوئے کچھ دیر ہو گئی ہوگی، جلنے کے ساتھ فوراً جو زخم بن جاتا ہے، اگر آپ اس زخم کو مناسب طریقے سے اس کی نگہداشت نہیں کرتے، دیکھ بھال نہیں کرتے، جی اور زخم کو کسی طرح سے بند نہیں کرتے، تو یہ اس میں زخم میں سے خون رستا رہے گا۔ جی تو ضرورت اس سمجھ کے ہے کہ اس زخم کا علاج کیا جائے۔ صحیح، زخم پہ اگر وہ 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ چلا گیا جی اور خود سے ٹھیک نہیں ہو، تو اس پہ عین ممکن ہے کہ اس پہ انہیں جلد جو ہے وہ لگوانی پڑے، جلد کی پیوند کاری کروانی پڑے۔ اچھا، بہت بہتر ہوگا اگر پلاسٹک سرجری کا کوئی بھی ان کے قریب شعبہ ہو وہاں سے، یا جنرل سرجن جو ہیں جو سینئرز ہیں ان کو بھی یہ جلد کی پیوند کاری جو ہے وہ اس سے کافی مانوس ہے، جی تو اگر وہاں سے کروا سکیں تو بہت بہت اچھی بات، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کا
जो DHQ है हॉस्पिटल, वो उसमें अच्छे सर्जन हैं, जी। और अगर इन्हें वहाँ पे ये सहूलत दस्तयाब ना हो तो ये हमारे बर्न सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारे पास आते ही जले हुए और मुख्तलिफ हादसा के मरीज हैं, वो हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। ये भी तशरीफ़ लाएँ, हम इनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला आपको पता है म्यूज़िक, और म्यूज़िक के हवाले से भी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इसका ताल्लुक़ किस हद तक जो अखलाकियात के साथ है, या आम ज़िंदगी में जो हम जितने भी उमूर सर अंजाम देते हैं उनके के साथ इस चीज़ का, म्यूज़िक का, या अगर इलाज का हम ज़िक्र करें तो किस हद तक इसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं? 2-3 चीज़ें मुझे फ़ौरन आपने पूछा तो मेरे ज़हन में आ गई हैं। जी थोड़ा सा पीछे चले जाइए, बरसगीर की बात कर लीजिए, हिस्ट्री की बात कर लीजिए। जब यहाँ इस्लाम नहीं था, कैसे फैला? जो सूफी इकराम थे उन्होंने क्या किया? आज भी किसी भी सूफी के उस पे दरगाह पे चले जाइए, वहाँ शाम को महफिल समाअत की है। जी म्यूज़िक को आप किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। जी मैं कहा करता हूँ मकसद कि कोई भी चीज़ बुनियादी तौर पे खुद से अच्छी या बुरी नहीं है, जी उसका इस्तेमाल। उसका इस्तेमाल आप किस तरह से करें ये अच्छा या बुरा है। जी और अब इस पे आप कहें तो मैं आगे बात फैलाता हूँ कि यहाँ जो दीन फैला, यहाँ जो बुजुर्गान आए, उन्होंने इस इलाके के जो लोग, जो उनकी बूदोबाश थी, जो उनका तमद्दुन था, जो उनका कल्चर था, उसमें म्यूज़िक का क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल था, जी तो उन्होंने देखिए कि उन्होंने इस म्यूज़िक को किस तरह से इस्तेमाल किया। जी अच्छा, अब म्यूज़िक जो है सुर और लय का अगर आप बात करते हैं, या आप उसमें साथ में साज और साजिंदों की भी बात करते हैं, तो मैंने तो ये भी सुना है कि जब क़यामत जो है, जब जज़ा और सज़ा का मामला हो चुका होगा, तो उस वक़्त मैंने सुना है बुज़ुर्गों से कि उस वक़्त जो सबसे बेहतरीन म्यूज़िक सुनने को मिलेगी, म्यूज़िक तो शायद नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें जो मौसीक़ियत होगी, ज़रा सोचिए कि अल्लाह ताला खुद जो है अपनी किताब की तिलावत जब करके सुनाएंगे अहले जन्नत को, तो वो मौसीक़ियत जो है उसे देखिए, तो क्या ये सिर्फ आवाज़ का जो ज़ीरो बम है उसको मौसीक़ियत कहते हैं? क्या आप उसमें आलात जो हैं, साज जो हैं, उसको साथ मिलाएं? तो मौसीक़ियत तो हो सकता है कि मैं बात, मुझे आपने शेर पढ़ा तो मुझे तो उसमें ही मौसीक़ियत नज़र आ रही थी। बिल्कुल सही। तो अगर ये आपके मिजाज, अगर आपके अंदर आपके जो है जिस्म को, आपकी सोचों को तहरीक देती है, पॉजिटिव तरफ लेके जा रही है, जैसे मैंने 2-3 अभी आपसे जी, चीज़ें कर दी, पॉजिटिव थिंकिंग बड़ी उसमें काम अगर आप करती है। लेके जा रही है तो मौसीकी से ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है किसी इंसान को अच्छे काम के लिए। और फिर मुझे बताइए, क्या इस्लामी जंगों में नहीं था, आजकल की जंगों में नहीं है, क्यों ये रिज्स क्यों पड़े जाते हैं? आपकी जो आर्मी जब उनको बलबला देना होता है, तो क्या आपने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना था 1965-1971 में, साथियों मुजाहिदों बिल्कुल सही। जाग उठा है सारा जो वतन, मिली नगमात वो को बड़ा मिली नगमात है, encourage किया। वो किस लिए गाए जाते जी। हैं? ठीक है, ये पुत्र हटाते नहीं विकते, मौसीकी है, लेकिन जी, जी। आप उसे एक खास ऐ एनवायरनमेंट में राहे जाके हक़ के सुनिए, शहीद, ऐ राहे हक़ वफ़ा की की शहीद, तस्वीर। जी, वफा की बिल्कुल। तस्वीर, वतन जी। की फिज़ाएं तुझे इस्लाम कहती हैं, तुम्हें जी। इस्लाम कहती हैं। जी तो बुनियादी तौर पे बात को वहीं दोबारा लेके आऊँगा, आप किस चीज़ को किस जगह पे कैसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जी बिल्कुल। ये ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इसे अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए, तो जनाब ये तो मेरे और आपके जज्बात को उभारने के लिए, मुझे मैदान जंग में लेके जाने के लिए, बिल्कुल सही। मुझे वहाँ फाइट करने के लिए, मुझे मुश्किलात में खड़े होने के लिए जी। भी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। आपको डॉक्टर साहब, वक्त चूँकि कम है हमारे पास, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जैसे आप क्या समझते हैं कि किस हद तक आपके शोबे में इस तरह के लोग हैं जो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते, इन्हीं लफ्ज़ों को, इन्हीं बातों को अप्लाई करते हुए दूसरों को ट्रीट करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें बहुत मुआशरे का हिस्सा होते हुए अगर मैं अपने कोलीग्स या उनकी बात करूं तो उसमें ऊंच नीच ज़रूर होगी। जी। लेकिन फिर मैं आपको कोई हम प्रोग्राम एक और रखेंगे, मेरा एक दर्स व तदरीस के साथ भी जो है ताल्लुक़ है। और असल जो आप बात पूछना चाह रहे थे कि इसका इखलाकियात का, इसका मरीज़ के साथ कितना ताल्लुक़ है, तो हमने जी। शुरू में बात कर ली। जी डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसमें इखलाक, प्यार और मोहब्बत, जब तक ये नहीं आएगा, हम जो है सेहतयाबी की तरफ, बिल्कुल ठीक होने की तरफ
جو ہے جانے کا جو راستہ ہے اس میں بہت دشواری آئے گی. جی میں دوبارہ سے اپنی پہلی باتوں کی طرف لے کے جاتا ہوں, اور اگر یہ میرے کچھ ڈاکٹر سامعین سن رہے ہیں تو میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا, اس جملے پہ ضرور غور کیجیے گا کہ آپ نے بھی اس مریض کو تشخیص نہیں کی, آپ نے بھی اس کو دوائیاں نہیں دی. وہ مریض آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھا, آپ نے اس کی بات کو سنا اور سنا, جی اور غور سے سنا, اور اسے کیا کیا آپ نے اور کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, جی آپ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. سوشل ڈسٹینسنگ کے دستے دنوں میں شفقت. دستے شفقت, جی. سوشل ڈسٹینسنگ کے دنوں میں بے شک جو ہے ایسا نہ کیجیے, ایسا کر بھی سکتے ہیں. ہاتھ رکھنے کے بعد سینیٹائزر تو آپ کے پاس ہوگا, جی جی اسے دونوں کو سیکھے بات کے لیے. لیکن آپ کا یہ صرف ایک دستے شفقت, جی اس کو ٹچ کر دینا. مریض آپ کے اور میرے متعلق باہر جا کے آپ سنیے کیا کہہ رہا ہے. جناب وہ مریض کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے میری گل بڑے دھیان نال سنی سی, میں اور آپ اس کو سن نہیں رہے ہوتے. جب وہ دوسرے کو کہتا ہے یار علاج تے جے پتہ نہیں کس طرح کرے, پر ڈاکٹر ہے بڑا چنگا, گل بڑے دھیان نال سن دئی. صحیح. آپ نے میں نے یہ مظاہرے ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ, 20 مرتبہ دیکھے. اس لیے اگر آپ اپنے مریض کو ٹھیک ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ آپ ان لوگوں کو ایڈوائز کیجیے جو ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں آپ کے شعبے سے. جی بالکل, جی بالکل. شہزادہ صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں, میں ذرا تھوڑا سا اور کھل کے کہتا ہوں. میرے وہ دوست صاحباب, میرے وہ ڈاکٹر حضرات جو ایمرجنسی میں ہیں, جو او پی ڈی میں ہیں, جن کا ان مریضوں کے ساتھ واسطہ ہے کہ جو ان کے ساتھ سے ہو کے ابھی وہ آپریشن تھیٹر میں جانے لگے ہیں, جی. وہ آپریشن تھیٹر سے آپریشن کروا کے باہر نکلے ہیں, جی وہ پریشان بیٹھے, انہیں یہ نہیں پتا کہ اگلی سٹیج کیا ہوگی. تو میں نے اپنے چینل پہ کسی وقت کہا, میں کہ جی میں مریض کو کیا دے سکتا ہوں, کچھ بھی نہیں دے سکتا. جی میں نے ان سے پوچھا میں آپ کو شفا دے سکتا ہوں, بالکل نہیں, شفا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں دی. ہسپتال آپ کے مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتا, جی ٹھیک اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنی ہے. میں اور ہسپتال جو ہم کر سکتے ہیں وہ صرف اچھی گفتگو, اس کو یقین, اس کو پیار, اس کو محبت, اس کو ٹھیک ہونے کی ہمت بالکل اور صحیح. طاقت, یہ دے جی بہت اچھی بات. ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام رابطہ میں موجود تھے, الائٹ ہاسپٹل میں برن یونٹ ڈپارٹمنٹ, اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, اور ان سے ہم نے انہی کے شعبے سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم جو ایشو ہے اخلاق پیار اور محبت, اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. سامعین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام رابطہ کا وقت ختم ہوا. آپ سب کے لیے یہی دعا کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں, اور میں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں.